پنجاب کی مٹی صدیوں سے ایسے فنکار پیدا کرتی رہی ہے جن کی آواز صرف کانوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ دل، روح اور تاریخ میں اتر جاتی ہے۔ انہی لازوال آوازوں میں ایک نام عالم لوہار کا ہے، ایک ایسا فنکار جو نہ کسی درسگاہ کا فارغ التحصیل تھا، نہ کسی شاہی سرپرستی کا محتاج۔ اس کی اصل طاقت اس کی آواز، درد، سچائی اور دھرتی سے جڑا جذبہ تھا۔ عالم لوہار کا آخری گیت محض ایک گیت نہیں بلکہ پنجابی ثقافت کا نوحہ، ایک عہد کی الوداع اور فن کی شہادت تھا۔ یہ وہ گیت تھا جسے سن کر خود میملامکاف ترنم نور جہاں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عالم لوہار ضلع گجرات کے ایک غریب مگر غیرت مند گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عالم دین تھا۔ بچپن ہی سے لوہار کا کام سیکھا، مگر قدرت نے ان کے گلے میں جو سوز رکھا تھا وہ کسی دھات سے زیادہ سخت اور پائیدار نکلا۔ وہ چمٹا جو آج عالم لوہار کی پہچان بن چکا ہے، دراصل ان کی مجبوری تھی، مگر بعد میں یہی مجبوری فن کی علامت بن گئی۔ انہوں نے پنجابی لوک داستانوں کو گایا، ہیر رانجھا، مرزا صاباں، سسی پنو، سوہنی مہینوال، اور یوں وہ پنجاب کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گئے۔ عالم لوہار اپنی شہرت کے عروج پر تھے، مگر جسمانی طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ اندر کہیں یہ احساس جاگ چکا تھا کہ میرا سفر اب آخری موڑ پر ہے۔ اسی کیفیت میں انہوں نے ایک گیت گایا جو بعد میں ان کا آخری گیت ثابت ہوا۔ یہ گیت صرف محبت جدائی کا نہیں تھا بلکہ زندگی، تقدیر، وقت اور انسان کی بے بسی کا بیان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فنکار خود اپنے فن کو الوداع کہہ رہا تھا۔ عالم لوہار کے آخری گیت میں 3 بڑے موضوعات نمایاں ہیں: زندگی کی ناپائیداری، محبت کی جدائی اور درد، انسان کا مقدر کے سامنے بے بس ہونا۔ یہ گیت سننے والے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے مگر سچی آواز ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آواز کا سوز اور لہجے کی ٹوٹ پھوٹ۔ یہ گیت تکنیکی لحاظ سے کامل نہیں تھا۔ آواز میں لرزش تھی، سانس اکھڑ رہا تھا، لے میں ٹھہراؤ کم تھا، مگر یہی کمزوریاں اس گیت کی طاقت بن گئیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ لوگ عالم لوہار کو روتے ہوئے سن رہے تھے، آواز کے اندر رونا، لفظوں کے بیچ سسکیاں۔ نور جہاں جنہوں نے خود ہجرت کا دکھ دیکھا، محبتوں کی شکست جھیلی، شہرت کی تنہائی بھگتی، جب یہ گیت ان کے کانوں تک پہنچا تو وہ زیادہ دیر خود کو سنبھال نہ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گیت سن کر نور جہاں خاموش ہو گئیں، آنکھیں نم ہو گئیں، اور انہوں نے بس اتنا کہا، یہ آدمی گانا نہیں گا رہا، اپنی روح نکال کر رکھ رہا ہے۔ یہ ایک عظیم فنکار کی طرف سے دوسرے عظیم فنکار کو خاموش خراج تحسین تھا۔ پنجابی ثقافت پر اثر۔ عالم لوہار کا آخری گیت پنجابی ثقافت کے لیے ایک علامتی لمحہ بن گیا۔ لوک گیتوں کی روایت کو نئی سنجیدگی ملی۔ یہ ثابت ہوا کہ فن صرف تفریح نہیں، روح کی آواز بھی ہوتا ہے۔ نوجوان نسل کو یہ پیغام ملا کہ سچائی سے گایا گیا فن کبھی مرتا نہیں۔ موت اور گیت کا رشتہ۔ چند ہی دن بعد عالم لوہار ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ یوں یہ گیت وصیت بن گیا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں عالم لوہار نے موت سے پہلے خود کو گیت میں دفن کر دیا تھا۔ یہ گیت اس تلخ حقیقت کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ فنکار زندگی میں سراہے جاتے ہیں مگر آخری وقت میں اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ عالم لوہار کا آخری گیت اسی تنہائی کا نوحہ تھا۔ عالم لوہار کا فن آج عارف لوہار، جدید لوک گلوکار اور پنجابی موسیقی کے ہر طالب علم کے لیے ایک امانت ہے۔ یہ آخری گیت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فنکار مر جاتا ہے، فن نہیں مرتا۔ یہ گیت ہے دل والا گیڑا نہیں کسے نو سنائی دی۔ اس گیت کو سننے کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں بلکہ ساری دنیا جو بھی اس گیت کو سنتا ہے دل پکڑ کے رہ جاتا ہے۔ محمد عالم لوہار نے فوک گلوکاری کے میدان میں کمال حاصل کیا، اپنے وقتوں میں دنیا کو مسحور کر کے رکھ دیا۔ لوگ جوک در جوک میلوں ٹھیلوں میں جاتے محمد عالم لوہار کو سنتے اور خشک گھروں کو لوٹتے۔ جب یہ دکھڑے والے گیت سناتا لوگ روتے۔ اس طرح ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی دل پر اثر لے لیا۔ ناظرین، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔